کہتے ہیں کہ اسلامی ہیں لیکن وہ اسلامی نہیں ہیں، وہ بھی ذاتی طور پر اختیار کے خواہش مند ہیں جو خود ہی اسلام کے خلاف ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اسلام کا روحانی پہلو وہ سمجھتے ہی نہیں۔ اسلام اصل میں ایک روحانی تحریک ہے، وہ روحانیت سے بالکل بے بہرا ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کوئی سسٹم ہے، جیسے مارکسزم ہے کہ آپ اس کو لوگوں کے اوپر تھوپ دیں تو ٹھیک ہو جائے گا، پھر سب کام جیسے اگر آپ اس کو چلانا چاہیں تو پھر صحیح بٹن دبا دیں تو چلنے لگے گا۔ ایسا نہیں ہے، یہ ایک روحانی تحریک ہے۔ لوگوں کی روحانیت اگر صحیح ہو اسلامی نظام پیدا ہو جائے گا، ورنہ نہیں۔ یہ تو اخلاق اور روحانی تحریک ہے۔ یہ لوگ تو ان چیزوں سے بالکل بے بہرا ہیں۔ انہوں نے اپنے دماغ میں ایک تصور بنا لیا ہے، آئیڈیل اسٹیٹ، جو خیالی ریاست ہے اور جس میں وہ خود امیر المومنین ہیں۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ حکومت الہیہ، حضرت صاحب نے فرمایا کہ وہ اللہ کو حکومت سونپنے کی فکر میں ہیں، جیسے پہلے اس کے پاس حکومت نہیں ہے، حکومت الہیہ قائم کرنا چاہتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر اعتراض کیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ پہلے سے حاکم نہیں ہے، آپ اس کو حاکم بنانے کو اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ حکومت تو الہیہ ہی ہے۔ ہاں، یہ تو آپ کر سکتے ہیں کہ اسلامی اصول جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں ان کے مطابق حکومت قائم ہونا چاہیے، یہ اور بات ہے۔ لیکن جو لوگوں کے دلوں میں غرور، اقتدار، ہوس اور دوسروں سے نفرت اور ایسی ہی دیگر چیزیں بھری ہوئی ہیں، وہ کبھی یہ کام نہیں کر سکتے۔ اگر کسی ملک میں اچھا خاصا بڑا گروہ اچھے مسلمانوں کا ہو، ایک تو حریص اقتدار نہ ہو اور دوسرے یہ کہ وہ جاہلوں اور گناہ گاروں سے نفرت نہ کرتے ہوں، جو اسلام کا ایک شیوا ہے۔ گناہ گار مسلمانوں سے بھی نفرت نہیں کرنا چاہیے، ہاں ان کے گناہوں سے نفرت کرنا چاہیے لیکن ان سے نفرت نہیں کرنا چاہیے۔ جو روحانیت کے قائل ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ایک قسم کی قلبی کیفیت ہے جو دل کے اندر ہوتی ہے اور جو اخلاق اور ذاتی اعمال میں ظاہر ہوتی ہے۔ اگر یہ سمجھے تو پھر اسلامی تحریک ہے، اور اگر کافی مقدار میں اس قسم کے لوگ موجود ہوں تو خود بخود یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں، خود بخود ایک بہت اچھی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کی فیلنگ ہے کہ اصل میں لوگ اسلام کے لیے اپنے گھروں میں نمازیں وغیرہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اسلام کے لیے کوئی قربانی یا مجاہدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر دوسروں کے لیے بھی کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، خود غرض ہیں اور آرام طلب ہیں، چاہے عبادات اور اسلام کے بعد اخلاقی پہلوؤں پر عامل بھی ہوں۔ اخلاقی پہلو پر تو کم ہی عامل ہوتے ہیں۔ تو یہ قوی گروہ جو ہے وہی ان چیزوں کا حل ہے، اور تو کوئی حل نہیں ہے۔ باقی یہ سب تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ کون اقتدار حاصل کرتا ہے کون نہیں کرتا ہے۔ لیکن اگر سچے مسلمانوں کا ایسا گروہ ہو اور اگر برسر اقتدار نہ بھی آئے، سیاست میں حصہ نہ بھی لے، لیکن ماحول کے اوپر اس کا ایسا اثر ہوگا کہ خود بخود بلا واسطہ ایک حد تک ملک کی فضا اچھی ہو جائے گی۔ اب وہ زمانہ تو واپس نہیں آ سکتا۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ لوگوں کے دماغ میں یہی ڈالا ہوا ہے کہ وہ زمانہ واپس لائیں گے۔ حضرت صاحب نے فرمایا کہ ایک تو زبردست گستاخی کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو اس درجے کا سمجھتے ہیں، یعنی صحابہ کرام کے برابر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اس سے بہت دور ہیں۔ عام لوگ جو اسلام کے کمال کا دعویٰ نہیں کرتے ہیں ان سے بہتر ہیں۔ ان صاحب نے پھر عرض کیا کہ حضور اس میں تو بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ گرفتار ہیں۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اصل میں یہ ایک جذباتی بات ہوتی ہے۔ جب اسلام کا نام بارہا سنو تو تم سمجھتے ہو کہ چلیں یہ بھی ایک اچھی تحریک ہے کہ اسلام کا نام لیتے ہیں، اسلام کو ایک آڑ بنا کر اپنا کام نکالتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ انسان پہلے اپنے ایمان اور اخلاق کو درست کرے، تو جتنا وہ لوگوں کی خدمت کر سکتا ہے کرے۔ یہ نہیں کہ سیاسی طور پر کسی طریقے سے بھی خدمت کا جذبہ ضرور ہونا چاہیے۔ اوپر جو حکومتیں جو ہیں وہ تو اسی سطح کے اوپر ہے جو عام لوگوں کی سطح ہے۔ اگر عام لوگوں کی سطح بلند کرو تو وہ بھی بلند ہو جائیں گے، اگر عام لوگوں کی سطح گر جائے گی تو وہ بھی گر جائیں گے۔ عام سطح کی جگہ ہی تھوڑا سا اونچا ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ ہو جائے تو کوئی ان کا حکم نہ مانے۔ ہجوم کے برابر ہونا چاہیے، تھوڑا سا اوپر، تاکہ رہنمائی ہو سکے، لیکن ان کی سطح سے بہت زیادہ اونچا
اونچا نہیں ہونا چاہیے۔ پوری قوم جس حد تک مسلمان ہے اسی حد تک حکومتیں بھی مسلمان ہیں۔ عوام کچھ پڑھے لکھے ہیں، کچھ نہیں ہیں، لیکن عام مسلمان جو ہیں اس میں پھر بھی ایک قسم کی فراست ہے جو اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے۔ جو مخلص ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے، وہ خود پہچانتا ہے، جو مخلص نہیں ہے اس کو وہ رد کرتا ہے۔ اس قسم کی تحریک کہ کبھی اس ملک میں کامیاب نہیں ہوئی، اب بھی کامیاب نہیں،